ابھی میں بغیر جو ہے وہ کسی انتظار کے سائیں کو دعوت دیتا ہوں خطاب کا، اور اللہ والوں کے علماء ربانی کے جو چند جملے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ تو آپ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، ماشاءاللہ علماء اہل سنت والسلام کی آواز پہنچی، سب جمع ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے، اور پہلے مسلمانوں میں بڑی عمر والا مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو آپ یقین کریں گے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پہلے اسلام لائے اس نے حضور علیہ السلام، لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر کمزور دل والا ہے، آپ پر عاشق ہے، آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکے گا، روتا رہے گا، کسی اور کو فرمائے۔ تو محبوب نے فرمایا لا وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حضور علیہ السلام نے نہیں، اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے ابو بکر کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ ابو بکر خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر فاروق نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان غنی نے نماز پڑھی ہے، حیدر کرار نے نماز پڑھی ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور نماز پڑھانے والا مقدم ہوتا ہے یا نہیں، یا پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ابھی سائیں کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، سائیں آگے تھے نا، سارے لوگ پیچھے تھے۔ تو جو امام ہے، جس کو ہاتھ سے امام بنا کر تمام صحابہ نے آگے بنایا، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ابو بکر کے بغیر۔ وہ ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ہیں اور ہمارے آقا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کو ماننے والے صرف نہیں بلکہ ان کے غلام بھی ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نسبت آقا سے لگائی تو ہم اس کے آقا غلام ہو گئے۔ کیونکہ دنیا کے داتا سے جب نسبت اس کی ہوتی ہے نا، پوری دنیا کا یعنی چلانے والا ہوتا ہے، پوری دنیا پر اس کی یعنی 10 طرف سے ہوتی ہے، جو میرے آقا کے سامنے غلام ہو کر پیش ہوتا ہے۔ تو ابو بکر نے اپنی غلامی پیش کر دی مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ جب آپ سے آپ دعا مانگتے تھے تو دعا میں آپ کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ہر وقت حضور کی خدمت میں ہوتے تھے، پہلے مسلمان آپ ہیں، لیکن کہتے تھے کہ النظر الى حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، یا الہ العالمین، میں طلب کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہر وقت میری نظر میرے آقا کے اوپر، سبحان اللہ، زور میری نظر میرے آقا کے اوپر ہو۔ حالانکہ آپ آقا کی خدمت میں آپ ہوا کرتے تھے، ہر وقت آپ آقا کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ فرقت نہ ہو جائے، اس لیے ہر وقت میری نظر میرے آقا کے سامنے ہو۔ ایسا کوئی عاشق ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عاشق صادق وہ ہے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آقا کو سامنے رکھے۔ میرے آقا کو کی زیارت کے لیے ترستے رہتے تھے، حالانکہ ہر وقت موجود بھی تھے، ہر وقت آپ کی خدمت میں ہوا کرتے تھے۔ تو پھر آقا نے بھی اس کو مقام عطا فرمایا، آقا نے بھی اس کو مقام فرمایا کہ صدیقیت اگر ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے اس کو ملی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، ہر ایک کو مقام دیتا ہے۔ جتنے صحابہ کرام تھے ان کی شان اعلیٰ و اتم ہے۔ ہم پوری زندگی کی عبادت ان کے نظر کریں، ان کی ایک نگاہ میرے آقا کے اوپر اس سے بڑھ کر ہے، اتنی شان ہے ان کی۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو جان نثار تھے آپ کے،
اپنی بیٹی پہ اپنے آپ کی خدمت میں آپ نے پیش کر دی، نکاح کروایا۔ تو میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام کے جتنے صحابہ کرام ہیں وہ واجب التعظیم ہیں، ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو اسلام ہمارے پاس آیا ان حضرات کی کوشش سے، ان حضرات نے کوششیں کی تو ہم مسلمان ہوئے۔ اگر ان حضرات کی کوششیں نہ ہوتی تو کہاں اسلام یہاں پہنچتا، کہاں مدینہ، کہاں مکہ اور کہاں ہمارا ٹھٹا، بڑا فرق ہے۔ لیکن ان حضرات کی کوششیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، اور ہم مسلمانوں کے یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ اول ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اتفاق سے 28ویں تاریخ اس مہینے کی ہے، اور اسی سلسلے میں جامع مسجد مکلی میں تقریر کر کے آیا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کے شان کے متعلق، اور یہاں بھی تھوڑی بہت جو کچھ میری پھٹی پھٹی زبان سے جو کچھ ادائیگی ہو رہی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور شان جو ہے وہ کافی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم کو ان کی غلامی میں رکھے، ان کے ساتھ آپ کی اور ہماری عقیدت رکھے، اور ہم دنیا میں رہیں تو بھی ان کے غلام ہوں، جب آخرت میں پہنچیں تو وہ بھی ہمارے آقا ہوں، ہمیں بلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔